یہ وقت نہیں میں اس کی ساری تفصیل عرض کروں، صرف اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ بھیجتے ہیں درود و سلام، کیسے بھیجتے ہیں؟ یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قیامت تک اللہ کی رحمتوں کا نزول کم نہیں ہوگا۔ تو گویا قیامت تک آپ کا رتبہ، آپ کا شان اور مرتبہ بڑھتا رہے گا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس دور میں بھی جو غیر ملک ہے، جہاں چند مسلمان ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات آتی ہے، وہ کس طرح ہم سے بھی آگے ہوتے ہیں، ہم سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا مرتبہ اللہ نے جو عطا کیا، بڑھایا، وہ تو ہے، لیکن بڑھتا رہے گا۔ یہ بڑھتا رہے گا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو مقام اور رتبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ جو اس عقیدے اور نظریے میں نرمی کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا گیا والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا جائے۔ یعنی اگر زندگی میں کوئی موڑ ایسا آ جائے کہ آپ کو مال دینا پڑ جائے، یا دشمن کہے یا مال چھوڑ دے، یا اپنے نبی جس کو تم کلمہ پڑھتے ہو وہ چھوڑ دو، تو ایک مسلمان اپنا مال چھوڑ دے گا، اللہ کے نبی سے محبت نہیں چھوڑے گا۔ اگر کوئی زندگی میں موڑ آ جائے اور کہا جائے کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ دیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، تو ایک پکا، کھرا، سچا مسلمان والدین کو چھوڑ دے گا، آقا کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اب جیسے ہندوستان کے حالات ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر وہ کہیں کہ اپنی اولاد کو چھوڑ دو یا حضور کو چھوڑ دو، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتے تو ہم تمہاری اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ مظلوم مسلمانوں پر غیر مسلم ظلم بڑے کرتے ہیں، جبر بڑا کرتے ہیں، لیکن سچا مسلمان، اس کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ عرب میں جو عرب گئے ہیں خاص کر، اور پھر خاص کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی اختلاف ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہوں تو ایک کہہ دے محمد، دوسرا چپ ہو جاتا ہے اسی وقت۔ تو یہ آپ کا اس میں گرامی لینے سے گویا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، غصہ اپنے نبی کی محبت میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں تو ہم ہی سچے مسلمان ہوں گے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو ظاہری طور پر اشیاء ہے، جو چیز بھی آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، اور دوسری زیادہ تر آخرت مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف میں بھی ہے، اللہ سے مانگیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت کو معاف کر دیں، تو اللہ کے نبی اس وقت مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیں گے، اور اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کی امت کو معاف کرتا ہوں، بخشتا ہوں۔ تو ایک معنی مفسرین نے یہ بھی لیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں ترجمے مختلف ہیں،
یہ ترجمے پر غور کیجیے. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاں جو عرف عام میں یتیم ہے جس کے ماں باپ نہ ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ابا جی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے. دوسرا کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ بھی چلی گئی. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے دل میں محبت ڈال دی اور دادا کے دل میں محبت ڈال دی، اور اتنی محبت ڈالی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح پیار کیا اور اپنے بچوں کی طرح پالا. برداشت نہیں کیا عبد المطلب نے اگر کسی نے توہین کی. تو یہاں سے یہ مراد ہے اتنا دے گا اللہ، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اچھا ان لفظوں پر پھر دیکھیے، غور کیجیے. یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی خوش نہیں ہوں گے اللہ دیتے رہیں گے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہیں گے. اچھا یہ ہے مضارع، یہ ہمارے عربی گرامر میں ہوتا ہے ماضی اور مضارع. مضارع جو عربی میں ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حال کا اور ایک استقبال کا. یُعْطِیکَ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب بھی، اور آئندہ بھی اللہ اتنا دیتا رہے گا کہ آپ راضی رہیں. اب یہ دیکھیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ جس دور میں اٹھا تمام تر کمزوریوں کے باوجود مسلمان اکٹھے ہو گئے. یہ بھی عطا ہے. اللہ کے نبی کا نظام قانون پوری دنیا میں اور پوری دنیا کے قوانین نیچ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اعلیٰ ہیں، تو یہ بھی تو عطا ہی ہے. آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا. اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا ہے، اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو شریعت کا راہ دکھایا. ایک اور مفکر نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو گم گشتہ راہ پایا تو راہ دکھلائی. اس سے ایک تو مفسرین نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں شک پڑ گیا کہ یہ راستہ ہے تو اللہ نے دکھایا یہ راستہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ دینی معاملات، دنیاوی نہیں، دینی معاملات، اللہ نے چونکہ آپ کو یتیم پیدا کیا تھا تو دین کے معاملے میں اس وقت تک بے خبری تھی، تو اللہ نے آپ کو دین کا راستہ دکھایا جبکہ آپ اس جستجو میں تھے کہ دین کا راستہ نظر آ جائے. یہ ہے اس کا مطلب. یہ جو ترجمہ ہے گمراہ، اصل میں الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں. گمراہ کا لفظ بھی بڑا فارسی کا لفظ ہے، لیکن آپ اس کو الگ الگ کریں تو سمجھنا آسان ہے. گمراہ راستے سے بھٹکا ہوا، اور ایک اس کا معنی جو ہے یہاں ہے جو راستہ بھول جائے. یہ ذہن میں رکھنا فرق ہے. تو یہاں اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا، شریعت کا راستہ دکھا دیا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تنگ دست، آپ غریب تھے، یتیم تھے. میں نے عرض کیا یتیم کا ایک معنی تو یہ ہے، لیکن بعض نے لکھا ہے یتیم کا معنی تنگ دست بھی ہے. ایک معنی یہ بھی ہے جس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ بھی یتیم ہے.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جس کے دوست نہ ہو وہ بھی یتیم ہے، کیونکہ دوست احباب سے جو حال دل بانٹا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ غم دور ہوتا رہتا ہے، ایک یہ بھی معنی لکھا ہے۔ لیکن یہاں اگر وہ معنی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو آپ نے کاروبار کیا، تجارت کی، تو اللہ نے اتنا دیا کہ خوش ہو گئی اور آپ بھی خوش ہو گئے، اور پھر اللہ نے اتنا دیا کہ کاروبار کرانے والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بن گئی، زوجہ محترمہ بن گئی۔ تو اس اعتبار سے بھی یعنی مالدار خاتون تھی اس دور میں، اور انہوں نے سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ ایک بات میں نے بڑی عجیب پڑھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پہلی مرتبہ دولہا بنے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ان کی عمر 40 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، یہ اس کا بڑا لمبا چوڑا پس منظر ہے، اور رافضیت نے یہاں بھی گل کھلائے ہیں۔